السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پہ کتاب قصص القرآن کے ساتھ پھر اپنی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 25۔ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر جو آج کل ریڈنگ چل رہی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ تمام واقعات جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ آئیے آج مل کر اپنے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے لاسٹ اپنی آڈیو میں پڑھنی شروع کی تھی، وہ اس کی ہیڈنگ تھی میرا بھائی میرا ناصر و مددگار۔ آئیے جہاں سے چھوڑا تھا اس سے آگے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے ہارون بعض مفسرین کے قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور ان سے 3 سال بڑے تھے، بلند قامت، فصیح البیان اور اعلیٰ علمی قابلیت کے مالک تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 3 سال پہلے رحلت فرمائی، اور یہ اس کے بارے میں یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ جیسے کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 45 میں اس کا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور وہ نور اور باطنی نور روشنی کے بھی حامل تھے اور حق و باطل میں خوب تمیز بھی رکھتے تھے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 میں جو بیان کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے آخری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے پیغمبر تھے جنہیں خدا نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو بخشا تھا، اور یہ ان کے بارے میں سورہ مریم میں ارشاد ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے وہ اس بھاری ذمہ داری کی انجام دہی میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے دوش بدوش مصروف کار ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس اندھیری رات میں اس وادی مقدس کے اندر جب خدا سے فرمان رسالت سے ملنے کے وقت یہ تقاضا کیا تو وہ اس وقت 10 سال سے بھی زیادہ اپنے وطن سے دور گزار کر آ رہے تھے، لیکن اصولی طور پر اس عرصے میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ان کا رابطہ کامل طور پر منقطع نہ ہوا۔ اسی لیے اس صراحت اور وضاحت کے ساتھ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور خدا کی درگاہ میں سے اس عظیم مشن میں اس کی شرکت کے لیے تقاضا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام ہارون کو وزارت و معاونت پر متعین کرنے کے لیے اپنے مقصد کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاما خداوندہ میری پشت اس کے ذریعے مضبوط کر دے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 31 کا ہم نے یہ پڑھا۔ اس کے بعد لکھا ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اسے میرے کام میں شریک کر دے، اور انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 32۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے وہ مرتبہ رسالت میں بھی شریک ہو اور اس عظیم کام کو روبہ عمل لانے میں بھی شریک رہیں۔ البتہ حضرت ہارون ہر حال میں تمام پروگراموں میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے امام و پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے۔ آخر میں اپنی تمام درخواستوں کا نتیجہ اس طرح بیان کرتے ہیں انورٹڈ کاما تاکہ ہم تیری بہت بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت بہت یاد کریں، کیونکہ تو ہمیشہ ہی ہمارے حالات سے آگاہ رہتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 33 سے 35 تک کا ہم نے حصہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے تو ہماری ضروریات و حاجات کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس راستے کی مشکلات سے ہر کسی کی نسبت زیادہ آگاہ ہے۔ ہم تجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے فرمان کی اطاعت کی قدرت عطا فرما دے اور ہمارے فرائض، ذمہ داریوں اور فرائض انجام دینے کے لیے ہمیں توفیق اور کامیابی عطا فرما۔ چونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اپنے مخلصانہ تقاضوں کے سوائے زیادہ سے زیادہ اور کامل ترین خدمت کے اور کچھ مقصد نہیں تھا، لہٰذا خداوند عالم نے ان کے تقاضوں کو اسی وقت قبول فرمایا۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس نے کہا اے موسیٰ تمہاری درخواستیں قبول کیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 میں بیان ہوا۔ آگے ہے لکھا ہوا اگلے پیراگراف میں کہ حقیقت میں ان حساس اور تقدیر ساز لمحات میں چونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ خدائے عظیم کی بساط مہمانی پر قدم رکھ رہے تھے، لہٰذا جس چیز کی انہیں ضرورت تھی ان کا خدا سے اکٹھا ہی تقاضا کر لیا، اور اس نے بھی مہمان کا انتہائی احترام کیا اور اس کی تمام درخواستوں اور تقاضوں کو ایک مختصر سے جملے میں حیات بخش ندا کے ساتھ قبول کر لیا، اور اس میں کسی قسم کی قید و شرط عائد نہ کی، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام مقرر لا کر ہر قسم کے ابہام کو دور کرتے ہوئے اس کی تکمیل کر دی۔ یہ بات کس قدر شوق انگیز اور افتخار آفرین ہے کہ بندے کا نام مولا کی زبان پر بار بار آئے۔ ہم آ گئے پیج 199 پر۔ اگلی ہیڈنگ ہے فرعون سے مار
مارکارا مقابلہ، میمین رے کاف آرا مقابلہ، لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماموریت کا پہلا مرحلہ ختم ہوا، جس میں بتایا گیا کہ انہیں وحی اور رسالت ملی ہے اور انہوں نے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وسائل کے حصول کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ہی زیر نظر دوسرے مرحلے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، یعنی فرعون کے پاس جانا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا۔ چنانچہ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مقدمے کے طور پر فرمایا گیا کہ اب جبکہ تمام حالات سازگار ہیں تو تم فرعون کے پاس جاؤ انورٹڈ کاما اور اس سے کہو کہ ہم عالمین کے پروردگار کے رسول ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 16 ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اور اپنی رسالت کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیجیے اور کہیے انورٹڈ کاما کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ تجھ سے مطالبہ کریں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ شعراء آیت نمبر 17۔ وہ مصر میں گئے اور اپنے بھائی ہارون کو مطلع کیا اور وہ رسالت جس کے لیے آپ مبعوث تھے اس کا پیغام اسے پہنچایا، اور یہ دونوں بھائی فرعون سے ملاقات کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ آخر بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچ سکے۔ اس وقت فرعون کے وزراء اور مخصوص لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خدا کا پیغام سنایا۔ اس مقام پر فرعون نے زبان کھولی اور شیطانیت لکھا ہے شاید یہ شین یہ توئے نون تے شیطنت لکھا پر مبنی چند ایک جچے تلے جملے کہے جس سے ان کی رسالت کی تکذیب کرنا مقصود تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگا انورٹڈ کاما آیا بچپن میں ہم نے تجھے اپنے دامن محبت میں پروان نہیں چڑھایا انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ شعراء آیت نمبر 18۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ہم نے تجھے دریائے نیل کی ٹھاٹے مارتی ہوئی خشمگین موجوں سے نجات دلائی، وگرنہ تیری زندگی خطرے میں تھی۔ تیرے لیے دائیوں کو بلایا اور ہم نے اولاد بنی اسرائیل کے قتل کر دینے کا جو قانون مقرر کر رکھا تھا اس سے تجھے معاف کر دیا اور امن و سکون اور ناز و نعمت میں تجھے پروان چڑھایا۔ اور اس کے بعد بھی اب یہ جو آگے ہے یہ انورٹڈ کاما ہے کہ تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہم میں گزارے انورٹڈ کاما، یہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 18۔ پھر لکھا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایک اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اور وہ اہم کام کیا ہے انورٹڈ بریکٹ میں لکھا ہے کہ فرعون کے حامی ایک قبطی کو قتل کیا ہے، اور یہ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے جو، اور حوالہ یہاں پہ سورہ شعراء آیت نمبر 19 کا ہم نے یہ پڑھا ہے۔ پھر لکھا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا کام کرنے کے بعد تم کیوں کر رسول بن سکتے ہو، پیج 200۔ ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے انورٹڈ کاما تو ہماری نعمتوں سے انکار کر رہا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ شعراء آیت نمبر 19۔ تو کئی سالوں تک ہمارے دسترخوان پر پلتا رہا ہے، ہمارا نمک کھانے کے بعد نمک حلالی کا حق اس طرح ادا کر رہا ہے، اس قدر کفران نعمت کے بعد تو کس منہ سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لکھا ہے در حقیقت وہ بے ز این میم بز ام خود اس طرح کی منطق سے ان کی کردار کشی کر کے موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی شیطانیت آمیز باتیں سن کر اس کے تینوں اعتراضات کے جواب دینا شروع کیے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے فرعون کے دوسرے اعتراض کا سب سے پہلے جواب دیا، یا پہلے اعتراض کو بالکل جواب کے لائق ہی نہیں سمجھا، کیونکہ کسی کی پرورش کرنا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ اگر وہ گمراہ ہو تو اسے راہ راست کی بھی ہدایت نہ کی جائے۔ بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما میں نے یہ کام اس وقت انجام دیا جبکہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ شعراء آیت نمبر 20۔ یعنی میں نے اسے جو مکہ مارا تھا وہ اسے جان سے مار دینے کی غرض سے نہیں بلکہ مظلوم کی حمایت کے طور پر تھا، میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اس حادثے کی وجہ سے جب میں نے تم سے خوف کیا تو تمہارے پاس سے بھاگ گیا، اور میرے پروردگار نے مجھے دانش عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ شعراء آیت نمبر 21۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام اس احسان کا جواب دیتے ہیں کہ جو فرعون نے بچپن اور لڑکپن میں پرورش کی صورت میں ان پر کیا تھا، دو ٹوک انداز میں اعتراض کی صورت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ کیا جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے یہی ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لے انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ شعراء آیت نمبر 22۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ ٹھیک ہے کہ حوادث زمانہ نے مجھے تیرے محل تک پہنچا دیا اور مجھے مجبوراً تمہارے گھر میں پرورش پانا پڑی، اور اس میں بھی خدا کی قدرت نمائی کار فرما تھی، لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہوا
کیا وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کے گھر میں اور ماں کی آغوش میں تربیت نہیں پائی؟ آخر کس لیے؟ کیا تو نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں سے نہیں جکڑ رکھا تھا، یہاں تک کہ تو نے اپنے خود ساختہ قوانین کے تحت ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا اور ان کی لڑکیوں کو کنیز بنایا؟ تیرے بے حد و حساب مظالم اس بات کا سبب بن گئے کہ میری ماں اپنے نومولود بچے کی جان بچانے کی غرض سے مجھے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دے، اور پھر منشائے ایزدی یہی تھا کہ میری چھوٹی سی کشتی تمہارے محل کے نزدیک لنگر ڈال دے۔ ہاں، تو یہ تمہارے بے اندازہ مظالم ہی تھے جن کی وجہ سے مجھے تمہارا مرہون منت ہونا پڑا، اور جنہوں نے مجھے اپنے باپ کے مقدس اور پاکیزہ گھروں سے محروم کر کے تمہارے آلودہ محل تک پہنچا دیا۔ اب آگے ہیڈنگ ہے دیوانگی کی تہمت۔ لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دو ٹوک اور قاطع جواب دیا جس سے وہ لاجواب اور عاجز ہو گیا، تو اس نے کلام کا رخ بدلا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا انورٹڈ کاما میں کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں انورٹڈ کاما کلوز، تو اس نے اسی بات کو اپنے سوال کا محور بنایا اور کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے۔ یہاں پہ یہ سوالیہ نشان ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہے، جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 ہے۔ ہم پہنچ گئے ہیں پیج 201 پر۔ لکھا ہے بہت بعید ہے کہ فرعون نے واقعاً یہ بات مطلب کے لیے کی ہو، بلکہ زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا تھا اور تحقیر کے طور پر یہ بات کہی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیدار اور سمجھدار افراد کی طرح اس کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھا کہ گفتگو کو سنجیدگی پر محمول کریں اور سنجیدہ ہو کر اس کا جواب دیں، اور چونکہ ذات پروردگار عالم انسانی افکار کی دسترس سے باہر ہے، لہٰذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے آثار کے ذریعے استدلال قائم کریں، لہٰذا انہوں نے آیات آفاقی کا سہارا لیتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما خدا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کا راستہ اختیار کرو۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے، اور یہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 24 جی، جو ہم نے پڑھا۔ اچھا، اب لکھا ہے کہ اتنے وسیع و عریض اور بعظمت آسمان و زمین اور کائنات کی رنگ برنگی مخلوق جس کے سامنے تو اور تیرے چاہنے اور ماننے والے ایک ذرہ ناچیز سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے، میرے پروردگار کی آفرینش ہے، اور ان اشیاء کا خالق و مدبر اور ناظم ہی عبادت کے لائق ہے، نہ کہ تیرے جیسی کمزور اور ناچیز سی مخلوق۔ لیکن عظیم انسانی معلم کے اس قدر محکم بیان اور پختہ گفتگو کے بعد بھی فرعون خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا، اس نے اپنے ٹھٹے مذاق اور استہزاء کو جاری رکھا اور مغرور و مستکبرین کے پرانے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے انورٹڈ کاما اپنے اطراف میں بیٹھنے والوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ کیا سن نہیں رہے ہو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 25 کا حصہ تھا۔ معلوم ہے کہ فرعون کے گرد کون لوگ بیٹھے ہیں، اسی قماش کے لوگ تو ہیں، صاحبان زور اور زر ہیں، یہ یا پھر ظالم اور جابر کے معاون۔ وہاں پر فرعون کے اطراف میں 500 آدمی موجود تھے جن کا شمار فرعون کے خواص میں ہوتا تھا۔ اس طرح کی گفتگو سے فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی منطق اور دل نشین گفتگو اس گروہ کے تاریک دلوں میں ذرہ بھر بھی اثر نہ کرے اور لوگوں کو یہ باور کروائے کہ ان کی باتیں بے ڈھنگی اور ناقابل فہم ہیں، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی منطقی اور جچی تلی گفتگو کو بغیر کسی خوف و خطر کے جاری رکھے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 26 کو ہم نے پڑھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے در حقیقت بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو آفاقی آیات کے حوالے سے استدلال کیا، اب یہاں پر آیات النفس، یہ آیات النفس ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کہ اب یہاں پر آیات النفس اور خود انسان کے لیے اپنے وجود میں تخلیق خالق کے اسرار اور انسانی روح اور جسم میں خداوند عالم کی ربوبیت کے آثار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ وہ عاقبت نا اندیش مغرور کم از کم اپنے بارے میں تو کچھ سوچ سکیں، خود کو اور پھر اپنے خاندان کو پہچان سکے۔ لیکن فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے پھر بھی باز نہ آیا، اب استہزاء اور مسخرہ پن سے چند قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو جنون اور دیوانگی کا الزام دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا انورٹڈ
انورٹڈ کاما کہ جو پیغمبر تمہاری طرف آیا ہے بالکل دیوانہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 27 کے یہ الفاظ ہیں۔ ہم آ گئے پیج نمبر 202 پر، لکھا ہے کہ وہی تہمت جو تاریخ کے ظالم اور جابر لوگ خدا کے بھیجے ہوئے مصلحین پر لگاتے رہتے ہیں، یہ بھی لائق توجہ ہے کہ یہ مغرور اور فریبی اس حد تک بھی روادار نہ تھا کہ کہے کہ ہمارا رسول اور ہماری طرف بھیجا ہوا، بلکہ کہتا ہے کہ تمہارا پیغمبر اور تمہاری طرف بھیجا ہوا، کیونکہ تمہارا پیغمبر میں طنز اور استہزاء پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس میں غرور اور تکبر کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ میں اس بات سے بالاتر ہوں کہ کوئی پیغمبر مجھے دعوت دینے کے لیے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر جنون کی تہمت لگانے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے جاندار دلائل کو حاضرین کے اذہان میں بے اثر بنایا جائے، لیکن یہ ناروا تہمت موسیٰ علیہ السلام کے بلند حوصلوں کو پست نہیں کر سکی، اور انہوں نے تخلیقات عالم میں آثار الہی اور آفاق و انفس کے حوالے سے اپنے دلائل کو برابر جاری رکھا اور کہا انورٹڈ کاما وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم عقل و شعور سے کام لو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 28 ہے۔ اگر تمہارے پاس مصر نامی محدود سے علاقے میں چھوٹی سی ظاہری حکومت ہے تو کیا ہوا، میرے پروردگار کی حقیقی حکومت تو مشرق و مغرب ہے اور اس کے تمام درمیانی علاقے پر محیط ہے، اور اس کے آثار ہر جگہ موجودات عالم کی پیشانی پر چمک رہے ہیں۔ اصولی طور پر خود مشرق و مغرب میں آفتاب کا طلوع و غروب اور کائنات عالم پر حاکم نظام شمسی ہی اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں، لیکن عیب خود تمہارے اندر ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، بلکہ تمہارے اندر سوچنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 28 ہی کے باقی ہم نے الفاظ پڑھے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں کہ در حقیقت یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے جنون کی نسبت کا بڑے اچھے انداز میں جواب دیا ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوانہ میں نہیں ہوں، بلکہ دیوانہ اور بے عقل وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار کے ان تمام آثار اور نشانات کو نہیں دیکھتا۔ عالم وجود کے ہر در و دیوار پر ذات پروردگار کے اس قدر عجیب و غریب نقوش موجود ہیں، پھر بھی جو شخص ذات پروردگار کے بارے میں نہ سوچے اسے خود نقش دیوار ہونا چاہیے۔ ان طاقتور دلائل نے فرعون کو سخت بوکھلا دیا۔ اب اس نے اسی حربے کا سہارا لیا جس کا سہارا ہر بے منطق اور طاقتور لیتا ہے، اور جب وہ دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے تو اسے آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جو فرعون نے کہا تھا یہ انورٹڈ کاما میں تھا، اور یہ آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 29 کا حصہ ہے۔ لکھا ہے آگے کہ میں تمہاری اور کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں تو صرف ایک ہی عظیم اللہ اور معبود کو جانتا ہوں، اور وہ میں خود ہوں۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کہتا ہے تو بس سمجھ لے کہ اس کی سزا یا تو موت ہے یا عمر قید جس میں زندگی ہی ختم ہو جائے۔ در حقیقت فرعون چاہتا یہ تھا کہ اس قسم کی تیز و تند گفتگو کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ہراساں کرے تاکہ وہ ڈر کر چپ ہو جائیں، کیونکہ اگر بحث جاری رہے گی تو لوگ اس سے بیدار ہوں گے، اور ظالم مجابر لوگوں کے لیے عوام کی بیداری اور شعور سے بڑھ کر کوئی اور چیز خطرناک نہیں ہوتی۔ ہم آ گئے پیج 203 پر، اور ہیڈنگ بھی یہاں پہ ہے مختلف، وہ ہے تمہارا ملک خطرے میں ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے دیکھ لیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے منطق اور استدلال کی روح سے فرعون پر کیونکہ اپنی فوقیت اور برتری کا سکہ منوا لیا، اور حاضرین پر ثابت کر دیا کہ ان کا خدائی دین کس قدر عقلی اور منطقی ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ فرعون کے خدائی دعوے کس قدر پے واؤچے اور عقل و خرد سے آری ہیں۔ کبھی تو وہ استہزاء کرتا ہے، کبھی جنون اور دیوانگی کی تہمت لگاتا ہے، اور آخرکار طاقت کے نشے میں آ کر قید و بند اور موت کی دھمکی دیتا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ جس سے فرعون کی ناتوانی ظاہر ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی طاقت کے سہارے کی ضرورت تھی، ایسی خدائی طاقت جس کے معجزانہ انداز ہوں۔ چنانچہ آپ فرعون کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما آیا اگر میں اپنی رسالت کے لیے واضح نشانی لے آؤں پھر بھی تو مجھے زندان میں ڈالے گا۔ تو یہ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔
اور یہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 31 کا حصہ جو ہم نے پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس موقع پر فرعون سخت مخمصے میں پڑ گیا کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہایت ہی اہم اور عجیب و غریب منصوبے کی طرف اشارہ کر کے حاضرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی تھی۔ اگر فرعون ان کی باتوں کو انسنی کر کے ٹال دیتا تو سب حاضرین اس پر اعتراض کرتے اور کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کام کرنے کی اجازت دی جائے کہ وہ اگر ایسا کر سکتا تو معلوم ہو جائے گا اور اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو بھی اس کی شیخی آشکارا ہو جائے گی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے اس دعوے کو آسانی سے مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخرکار فرعون نے مجبور ہو کر کہا انورٹڈ کاما میں کہ اگر سچ کہتے ہو تو اسے لے آؤ، اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 31 کا ہی حصہ تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اسی دوران میں موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ہاتھ میں لیا ہوا تھا زمین پر پھینک دیا اور وہ خدا کے حکم سے بہت بڑا اور واضح سانپ بن گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 32 کا حصہ ہے۔ اچھا، سانپ بن گیا۔ اب آگے پھر جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں کہ پھر اپنا ہاتھ آستین میں لے گئے اور باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمکدار بن چکا تھا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا، جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 33 کو ہم نے پڑھا تھا۔ آگے لکھا ہے در حقیقت یہ وہ دو عظیم معجزے تھے کہ ایک خوف کا مظہر تھا اور دوسرا امید کا مظہر۔ پہلے میں انداز کا پہلو تھا تو دوسرے میں بشارت کا۔ ایک خدائی عذاب کی ملامت تھی تو دوسرا نور اور رحمت کی نشانی، کیونکہ معجزے کو پیغمبر خدا کی دعوت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پیراگراف کہ فرعون نے جب صورتحال دیکھی تو سخت بوکھلا گیا اور وحشت کی گہری کھائی میں جا گرا، لیکن اپنے شیطانی اقتدار کو بچانے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ متزلزل ہو چکا تھا، اس نے ان معجزات کی توجیہ کرنا شروع کر دی تاکہ اس طرح سے اطراف میں بیٹھنے والوں کے عقائد مضبوط اور ان کے حوصلے بلند کر سکے۔ اس نے پہلے تو اپنے حواری سرداروں سے کہا انورٹڈ کاما یہ شخص ماہر اور سمجھدار جادوگر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ شعراء کی آیت نمبر 34 کے الفاظ سے ہم نے پڑھے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 204 پر۔ لکھا ہے جس شخص کو تھوڑی دیر پہلے تک دیوانہ کہہ رہا تھا اب اسے علیم کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ ظالم اور جابر لوگوں کا طریقہ کار ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی محفل میں کئی روپ تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے نت نئے ہیلے تراشتے رہتے ہیں۔ اس نے سوچا کیونکہ اس زمانے میں جادو کا دورہ ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر جادو کا لیبل لگا دیا جائے تاکہ لوگ ان کی حقانیت کو تسلیم نہ کریں۔ پھر اس نے لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کہا انورٹڈ کاما کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تم لوگ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہو اور کیا حکم دیتے ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 35 کے یہ الفاظ تھے۔ ب لکھا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو کچھ دیر پہلے تک تمام سرزمین مصر کو ملکیت سمجھ رہا تھا۔ انورٹڈ کاما کہ کیا سرزمین مصر پر میری حکومت اور مالکیت نہیں ہے؟ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا ہے اور ساتھ میں سوالیہ نشان بھی لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اب جب کہ اسے اپنا راج سنگھاسن ڈوبتا نظر آ رہا ہے تو اپنی حکومت مطلقہ کو مکمل طور پر فراموش کر کے اسے عوامی ملکیت کے طور پر یاد کر کے کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ تمہارا ملک خطرات میں گر چکا ہے، اسے بچانے کی سوچو۔ انورٹڈ کاما کلوز، وہی فرعون جو ایک لحظہ قبل کسی کی بات سننے پر تیار نہیں تھا بلکہ ایک مطلق العنان آمر کی حیثیت سے تخت حکومت پر براجمان تھا، اب اس حد تک عاجز اور درماندہ ہو چکا ہے کہ اپنے اطرافیوں سے درخواست کر رہا ہے کہ تمہیں کیا حکم ہے، لہٰذا نہایت ہی عاجز اور کمزور کو التجا کر رہا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے درباری باہمی طور پر مشورہ کرنے میں لگ گئے اور اس قدر حواس باختہ ہو چکے تھے کہ سوچنے کی طاقت بھی ان سے سلب ہو گئی تھی۔ ہر کوئی دوسرے کی طرف منہ کر کے کہتا تھا انورٹڈ کاما تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ انورٹڈ کاما یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 110 کا ترجمہ تھا، چھوٹا سا جملہ۔ پھر لکھا ہے بہرحال کافی صلح مشورے کے بعد درباریوں نے فرعون سے کہا انورٹڈ کاما موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور اس بارے میں جلدی نہ کرو اور تمام شہری میں ہر کار روزانہ کر دو،
ہر کارے روانہ کر دو تاکہ ہر ماہر اور منجے ہوئے جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. سورہ شعراء کی یہ آیت نمبر 35 اور 36 کا ہم نے ریڈنگ کی. پھر آگے چلتے ہیں کہ دراصل فرعون کے درباری یا تو غفلت کا شکار ہو گئے یا موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی تہمت کو جان بوجھ کر قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ساحر یعنی کہ جادوگر سمجھ کر پروگرام مرتب کیا کہ ساحر کے مقابلے میں سحار یعنی کہ ماہر اور منجھے ہوئے جادوگروں کو بلایا جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے ہمارے وسیع و عریض ملک مصر میں فن جادو کے بہت سے ماہر استاد موجود ہیں. اگر موسیٰ ساحر ہے تو ہم اس کے مقابلے میں سحار لا کھڑا کریں گے اور فن سحر کہ ایسے ماہرین کو لے آئیں گے کہ جو ایک لمحہ میں موسیٰ کا بھرم کھول کر رکھ دیں گے. آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہر طرف سے جادوگر پہنچ گئے. فرعون کے دربار، یہ ہیڈنگ تھی. فرعون کے دربار میں درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں کی طرف ملازمین روانہ کر دیے گئے اور انہوں نے ہر جگہ پر ماہر جادوگروں کی تلاش شروع کر دی. آخر کار اب یہ انورٹڈ کاما میں بات آ گئی کہ آخر کار ایک مقررہ دن کی میعاد کے مطابق جادوگروں کی ایک جماعت اکٹھا کر لی گئی. انورٹڈ کاما کلوز ہے اور یہ سورہ شعراء آیت نمبر 38 کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے جادوگروں کو اس روز کے لیے پہلے ہی تیار کر لیا تاکہ ایک مقررہ دن مقابلے کے لیے پہنچ جائیں گے. اب ہم آ گئے پیج نمبر 205 پر. لکھا ہے یوم معلوم، اور یوم معلوم انورٹڈ کاما میں ہے. لکھا ہے یوم معلوم سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ سورہ اعراف کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں کی کسی مشہور عید کا دن تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس دن لوگوں کو فرصت ہوگی اور وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے کیونکہ انہیں اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا اور وہ چاہتے تھے کہ آیات خداوندی کی طاقت اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کمزوری اور پستی پوری دنیا پر آشکار ہو جائے. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کہا گیا کہ آیا تم بھی اس میدان میں اکٹھے ہوگے. اور جب یہ الفاظ جو ہیں یہ انورٹڈ کاما میں تھے جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 39 کے تھے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اس طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے کارندے اس سلسلے میں سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کام کر رہے تھے. انہیں معلوم تھا کہ لوگوں کو زبردستی میدان میں لانے کی کوشش کی جائے تو ممکن ہے کہ اس کا منفی رد عمل ہو کیونکہ ہر شخص فطری طور پر زبردستی کو قبول نہیں کرتا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو اس اجتماع میں شرکت کرو. اس طرح سے بہت سے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوئے. لوگوں کو بتایا گیا کہ مقصد یہ ہے کہ اگر جادوگر کامیاب ہو گئے کہ جن کی کامیابی ہمارے خداؤں کی کامیابی ہے تو ہم ان کی پیروی کریں گے. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو کہ شروع ہوا تھا وہاں سے کہ جب ہم نے کہا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ جادوگر کامیاب ہو گئی ہے. اور یہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 40 کا حصہ جو ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اور میدان کو اس قدر گرم کر دیں گے کہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہمیشہ کے لیے میدان چھوڑ جائے گا. واضح ہے کہ تماشائیوں کا زیادہ سے زیادہ اجتماع جو مقابلے کے ایک فریق کے ہمنوا بھی ہوں ایک طرف تو ان کی دلچسپی کا سبب ہوگا اور ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور ساتھ ہی وہ کامیابی کے لیے زبردست کوشش بھی کریں گے اور کامیابی کے موقع پر ایسا شور مچائیں گے کہ حریف ہمیشہ کے لیے گوشہ گمنامی میں چلا جائے گا اور اپنی عددی کثرت کی وجہ سے مقابلے کے آثار میں فریق مخالفت کے دل میں خوف و ہراس اور رعب و وحشت بھی پیدا کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ فرعون کے کارندے کوشش کر رہے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے کثیر اجتماع کی خدا سے دعا کر رہے تھے تاکہ اپنا مدعا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. یہ سب کچھ ایک طرف اور ادھر جب جادوگر فرعون کے پاس پہنچے اور اسے مشکل میں پھنسا ہوا دیکھا تو موقع مناسب سمجھتے ہوئے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور بھاری انعام وصول کرنے کی غرض سے اس سے کہا انورٹڈ کاما کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی اہم صلہ بھی ہوگا. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 41 کا حصہ ہم نے پڑھا. لکھا ہے فرعون جو بری طرح پھنس چکا تھا اور اپنے لیے کوئی راہ نہیں پاتا تھا انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات اور اعزازات دینے پر تیار ہو گیا. اس نے فوراً کہا انورٹڈ کاما
ہاں ہاں جو کچھ تم چاہتے ہو میں دوں گا، اس کے علاوہ اس صورت میں تم میرے مقربین بھی بن جاؤ گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 242 میں آپ دیکھیے گا، آپ کو ملے گا۔ اب لکھا ہے در حقیقت فرعون نے ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، مال ہے یا عہدہ، میں یہ دونوں تمہیں دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماحول اور زمانے میں فرعون کا قرب کس حد تک اہم تھا کہ وہ ایک عظیم انعام کے طور پر اس کی پیشکش کر رہا تھا۔ در حقیقت اس سے بڑھ کر اور کوئی صلہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے مطلوب کے زیادہ نزدیک ہو۔ ہم آ گئے پیج نمبر 206 پر، لیکن سامعین پیج 205 تو ہم نے پڑھ لیا نا، مکمل کر لیا، تو ہم پیج 205 پر ہی اپنی ریکارڈنگ کو، آج کی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں، اس لیے کہ جب میں 206 پر آئی ہوں تو یہاں مجھے نئی ہیڈنگ نظر آ گئی اور وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اور دلچسپ کیا ہے میں بتاتی ہوں کہ جادوگروں کا عجیب و غریب منظر۔ اب اگر یہ ہم نے ابھی شروع کر دیا تو ہمارا وہ پارٹ تھوڑا ہی پڑھیں گے ہم کہ ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی، تو اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم پیج 205 پہ ابھی ریکارڈنگ روک دیتے ہیں اپنی ریڈنگ، اور انشاءاللہ اگلے آڈیو میں ہم یہ مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔